نبی کے اولادوں میں ایک ذات غوث اعظم سرکار کے بھی ہے. حضرات آئیے سنیے کیا شان ہے آپ کے, کیا مراتب ہیں آپ کے. حضرات دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المختصر میرے نبی قیلولہ فرما رہے ہیں. دوپہر کا کھانا کھا کے جو آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں, اور یہ سنت ہے. میرے آقا قیلولہ فرما رہے ہیں, اور میرے آقا نے ایک خواب دیکھا. خواب میں ایک نورانی محل کو دیکھا, اور اس نورانی محل کی چھت پر میرے آقا نے 4 ذات کو دیکھا. ایک ذات پیارے علی کی تھی, دوسری ذات سیدہ فاطمہ زہرا کی تھی, تیسری ذات امام حسن مصطفیٰ کی تھی, چوتھی ذات امام حسین شہید کربلا کی تھی. میرے آقا نے 4 ذات کو دیکھا, اور اس کے بعد پھر میرے نبی نے دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ کے پشت سے ایک نور کی شعاعیں نکلے, اور امام حسین کے پشت سے 9 نور کی شعاعیں نکلے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا, جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے خواب میں نورانی محل کو دیکھا, اور اس کے بعد اس کی چھت پر 4 ذات کو دیکھا, اور اس کے بعد حسن کے پشت سے ایک نور کو نکلتے ہوئے دیکھا, اور حسین کے پشت سے 9 نور کو نکلتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے نواسے حسن کے نسل سے ایک امام پیدا کرے گا 5ویں صدی میں جس کا نام عبدالقادر ہوگا. اور یا رسول اللہ حسین کے پشت سے 9 امام پیدا ہوں گے, اور جو دین کے ستون ہوں گے آپ کی امت کو روشن و منور کریں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے پھر سیدھا اپنے بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. آج میرے آقا اپنی بیٹی کے ہاں جاتے ہیں تو جانے کے بعد حسنین کو یعنی شہزادوں کو نواسوں کو بلانے کا انداز ہی الگ ہے. حضرات میرے آقا نے امام حسن کو بلایا, امام الامام بیٹے حسن ادھر آؤ. امام حسین کو جب نبی نے بلایا تو امام الائمہ کہہ کے بلایا. دونوں شہزادے آ کر آگوش رسول میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا بابا یہ تو بتائیں آپ حسن کو امام الامام کہہ کے بلائے ہیں, حسین کو امام الائمہ کہہ کے بلائے ہیں, پہلے آپ سمجھ لیجئے امام الامام کسے کہتے ہیں, امام الائمہ کسے کہتے ہیں. حضرات امام الامام اسے کہا جاتا ہے جو ایک کا امام ہو اسے امام الامام کہا جاتا ہے, لیکن جو کئی اماموں کا امام ہو اسے امام الائمہ کہتے ہیں. میرے نبی نے حسن کو امام الامام کہہ کے بلایا, حسین کو امام الائمہ کہہ کے بلایا. تو خاتون جنت نے کہا بابا یہ کیسے, حسن کو امام الامام کہہ کے بلائے اور حسین کو امام الائمہ کہہ کے بلائے. حالانکہ دونوں شہزادوں نے اس سے پہلے خط کو لکھا ہے, تختی کو لکھا ہے, تو نہ حسن کو بڑھایا گیا ہے نہ حسین کو بڑھایا گیا ہے, دونوں کو برابر رکھا گیا ہے. دونوں شہزادوں نے اس سے پہلے کشتی لڑی ہے, نہ حسن کو ہرایا گیا نہ حسین کو ہرایا گیا, دونوں شہزادوں کو برابر رکھا گیا. لیکن بابا یہاں دیکھ رہے ہو ایک کو امام الامام کہہ رہے ہیں, دوسرے کو امام الائمہ کہہ کے بلا رہے ہیں, کیا حکمت ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ حسین کے نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے جو دین کے ستون ہوں گے, امت کو روشن و منور کریں گے. اور اس کے بعد 5ویں صدی میں حسن کی نسل سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا. واہ 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 واہ, بہت عمدہ بہت عمدہ. نام عبدالقادر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت نے کہا بابا اور امام ادھر ایک امام ادھر. میرے نبی نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ جو حسن کی نسل سے 5ویں صدی میں جو امام پیدا ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ جیسے نبیوں میں میری شان ہے ولیوں میں اس کی شان ہوگی, جیسے نبیوں کا امام ہو جیسے ولیوں کا وہ امام ہوگا. اور اے بیٹی اس کی شان یہ ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے فضائل و کمال کو میری ذات میں جمع کر دیا, اسی طرح تمام اولیاء کے فضائل و کمال کو اللہ عبدالقادر کی ذات میں جمع فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم سرکار کے پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوں گے 450 سال کے بعد, لیکن خبر ابھی دی جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں نے اس شہزادے کو عبدالقادر کو میں نے معراج کی رات دیکھا ہے. بولے نا سبحان اللہ, میں نے اس سے ملاقات کی ہے. میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے عبدالقادر کو دیکھا, اور دیکھ کر کے میں نے پوچھا من انتا, تم کون ہو. تو نبی فرماتے بیٹی فاطمہ
फातिमा, जब मैंने अब्दुल कादिर से पूछा तुम कौन हो, तो अब्दुल कादिर ने जवाब दिया अना वलदुका इस्मुहु अब्दुल कादिर, नाना जान मैं आपका प्यारा लाडला हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। वाह वाह, नाम अब्दुल कादिर। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वाह वाह वाह। बेटी फातिमा, मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ किया मौला कयामत तक मेरी बहुत से औलादे होंगी, जैसा कि हजरत अभी तकरीर फरमा रहे थे इन्ना अतैना कल कौसर, इसमें औलाद का भी जिक्र है। हजरात सारी नस्लें तो खत्म हो सकती हैं मगर मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल खत्म ना होगी। अल्लाह ताला उन्हें जो है औलादें अता फरमाई है, कसीर अता फरमाई है। अल्लाह ने सबको दिया है तो तराजू के साथ दिया है, पैमाने के साथ दिया है, लेकिन अल्लाह ने जब अपने हबीब को दिया है तो तराजू हटा के दिया है, पैमाना हटा के दिया है, और जो भी दिया है वो बेहिसाब दिया, बेशक बेशक हक है, बेहिसाब दिया है। वाह वाह। हज़राते मोहतरम यूं कहिए कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो सब ज़ाते नबी में मौजूद हैं, और जो ज़ाते नबी में नहीं वो अल्लाह की नेमत ही नहीं। सारी नेमत बहुत हो, वाह वाह। में मौजूद है। हाय 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 हाय, आइए उससे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला। अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा किराम भी तशरीफ रखे सब लोग। हजरात मोहब्बत से दुरूद शरीफ को नजराने पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तशरीफ लाएं, आप ज़ियारत करें, मेरे बाद फ़ौरन हजरत का खिताब होगा। आप हजरत के बयान से और उनके इजारत से अपने आप को मालामाल फरमाएं। थोड़ी देर मैं और ख़िताब करूँगा, थोड़ा सा वक्त लूँगा। हजरात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला क़यामत तक मेरी बहुत से औलादें आएंगी, मेरे अब्दुल कादिर का क्या मकाम होगा, इनकी शान क्या होगी। पूछने वाले मुस्तफ़ा हैं, बोले ना, और किससे पूछ रहे हैं? अल्लाह से। सुभान अल्लाह। किसके बारे में? गौसे आजम सरकार के बारे में। ए अल्लाह, वाह, मेरे बेटे अब्दुल कादिर का क्या मकाम होगा, क्या शान होगी। तो उसके बाद मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा, मैंने रब से जब पूछा तो परवरदिगार ने फरमाया हबीब अब्दुल कादिर के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, हादा वलदुका इस्मुहु अब्दुल कादिर, ये तुम्हारे लाडले बेटे होंगे, इनका नाम अब्दुल कादिर होगा। और शान पूछ रहे हो तो ए हबीब लौला खत्म तो नबूवता अलैका लकाना लहा व अलूलका बादुका, ए हबीब अगर नबूवत तुम पर खत्म ना करता तो अब्दुल कादिर तुम्हारे बाद नबी होते। ये शान होगी। बहुत उम्दा, वाह वाह। ये नबी होते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी फातिमा, जब रब ने ये फरमाया तो मैंने फिर अपने बेटे अब्दुल कादिर को देखकर मुस्कुराया और उसके बाद पूछा बेटा पैदा हो गए 500 सदी में और आज हाजिर हो मेराज की रात, क्या चाहते हो, क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है। तो नबी ने फरमाया जब मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर से पूछा तो मेरे बेटे ने कहा नाना या सैयदी दा कदम का अला रकबती का वर्का, नाना मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप प्यारे कदम को हमारे कांधों पे रख कर बुराक पे सवार हो जाए। बहुत। के बाद मेरे आका ने फरमाया फवदान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदमहु अला रकबतिही व रकिबा फकाल कदमुका अला रकबति कुल्ली औलिया इल्लाहि ताला। नबी ने फरमाया ए बेटी फातिमा, मैंने अपने कदम को अब्दुल कादिर के कांधे पे रखकर बुराक पे सवार हुआ और फिर फरमाया अब्दुल कादिर मेरा कदम तेरे गर्दन पे है, तेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पे होगा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये 5वीं सदी आई, ये शान जब 5वीं सदी आई हजरात, तो मैं सिर्फ इशारा दे के आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त कम है हजरात। जब 5वीं सदी आई, एक हसन का लाल और
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے شہزادی جب نکاح ہوا تو حضرات ایک محبوب، ایک محبوبہ، ایک ولی، ایک ولیہ، ایک صالح، ایک صالحہ، ایک طیب، ایک طیبہ، ایک طاہر، ایک طاہرہ، ایک حسنی نور، ایک حسینی نور، جب دونوں کا ملن ہوا تو دنیا میں عبد القادر جیلانی کا جنم ہوا، اور نبی کے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ لاڈلے بیٹے جیسے ہی دنیا میں آئے، میرے آقا ان کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے بیٹا دیا ہے، جو بیٹا دیا ہے اس کی شان یہ ہوگی، یا ولدی ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان عظیم فی الاولیاء والاقطاب کاشانی بین الانبیاء والمرسلین فی الدنیا والآخرہ قدمہ علی رکبتہ وقدمک علی رکبتک کل اولیاء اللہ تعالی۔ اے ابو صالح، اللہ نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میرا محبوب لاڈلا ہوگا، اور ولی ابن ولی ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی جیسے نبیوں میں میری شان ہے، ولیوں میں اس کی شان ہوگی، جس طرح اللہ نے انبیاء کے فضائل و کمال کو میری ذات میں جمع کر دیا، تمام اولیاء کے فضائل و کمال کو اللہ عبد القادر کی ذات میں جمع فرما دیا۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، حق ہے، واہ واہ واہ، اس کے گردن ہائے 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 اور ہائے اس کا قدم تمام اولیاء کے گردن پہ ہوگا۔ حضرات اس کے بعد جب پہلی بار میرے غوث اعظم سرکار مکتب میں گئے، حضرت نے ابھی ذکر کیا نا کہ بچہ بگڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا، نہیں میاں، بڑا پہلے بگڑتا ہے تب بچہ بگڑتا ہے، یہ سچ ہے۔ ماں باپ جب عظیم ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی عظیم ہوتا ہے، جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں نا تو اولاد اچھا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ماں باپ اچھے بن جائیں تو نبی تو پیدا نہیں ہو سکتے، اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن ماں باپ اچھے بن جائیں تو آپ کے آگوش سے ولی ضرور پیدا ہو سکتا ہے، عالم ضرور جنم لے سکتا ہے، عالم ضرور پیدا ہو سکتا ہے، حافظ ضرور پیدا ہو سکتا ہے، دیندار اولادیں ضرور جنم لے سکتی ہیں۔ پہلی بار تب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب گئے تو استاد نے کہا شہزادے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث اعظم نے پڑھا، پھر استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے پڑھا، اس کے بعد استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، غوث اعظم نے فرمایا یہ تو مجھے یاد ہے، پہلی بار جا رہے ہیں، ماں باپ عظیم ہو تو اولاد عظیم ہوتا ہے نا؟ ہاں، تو استاد نے کہا پھر پڑھو الف لام میم، حضور یہ بھی یاد ہے، سیقول پڑھیے یہ بھی یاد ہے، تلک الرسل پڑھیے یہ بھی یاد ہے، 17.5 پارہ تک استاد نام لیتے رہے، آپ فرماتے رہے یہ یاد ہے، اور بیٹھ کر کے ایک ہی بیٹھک میں 17.5 پارہ سنا بھی دیا۔ استاد نے جواب میں پوچھا شہزادے اس سے پہلے کہاں پڑھے ہو، کس مدرسے میں پڑھے ہو، کس نے پڑھایا ہے، کس عالم نے یاد کرایا ہے، کس حافظ نے پڑھایا ہے؟ جواب سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے پہلے میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی عالم نے نہیں پڑھایا، کسی حافظ نے نہیں پڑھایا، کسی قاری نے نہیں پڑھایا، پھر 17.5 پارہ تم نے یاد کہاں کیا؟ کہا ماں کے شکم میں یاد کیا، پیٹ میں یاد کیا۔ میرے استاد محترم 17.5 پارہ کی تعلیم مجھے کسی مدرسے سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، کسی حافظ سے نہیں، بلکہ ماں کے آگوش رحمت سے ملی ہے۔ جب میں شکم میں رہا میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، میں سن سن کر اسے یاد کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرات بس آخری بات، غوث اعظم سرکار 18 سال کی عمر شریف میں جب جیلان بغداد آپ تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہی شہر بغداد میں داخل ہونا چاہا، حضرت خضر آئے، کہا عبد القادر ابھی شہر میں آپ نہیں داخل ہو سکتے، شہر میں آپ نہیں جا سکتے، رب کا حکم ہے۔ ہاں، پھر کہاں جانا ہے؟ آپ جنگل میں جائیے، پہاڑوں میں جائیے، جنگلوں میں جائیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو سوال ضرور کرتے، جنگل میں جانے کا حکم تو ہو رہا، مگر 3 موسم آتے ہیں،
اس کے الگ الگ انتظامات کرنا پڑتا ہے. بھوک لگے گی کھانا، پیاس لگے گی پانی، بچھانے کے لیے بستر، اوڑھنے کے لیے رضائی، سایہ کے لیے بھی کچھ چاہیے. ہاں ہوا کی بھی ضرورت پڑے گی. 3 موسم جنگل میں جانے کا حکم دیا جا رہا. ہم اور آپ ہوتے سوچتے سوال کرتے. اس لیے ہمیں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم سارے کام آج اپنے لیے کر رہے ہیں. آج ہم کھا رہے ہیں اپنے لیے، پی رہے ہیں اپنے لیے، پکڑ رہے ہیں اپنے لیے، بول رہے ہیں اپنے لیے، جی رہے ہیں اپنے لیے. ہر کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں. لیکن جب اللہ والے یہ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے اللہ کے لیے، پکڑتا ہے اللہ کے لیے، چلتا ہے اللہ کے لیے، دیکھتا ہے اللہ کے لیے، شادی کرتا ہے اللہ کے لیے. حضرات اللہ کا ولی ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. ہمیں جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے. ہمارا جینا مرنا سب اپنے لیے ہے نا. لیکن حضرات اب مختصر، جب گئے جنگل میں کھانا نہیں ہے، کیا کھایا آپ نے؟ حضرات لوگ سبزی لاتے ہیں، دریا میں دھلائی کرتے، جو پتے گر جاتے غوث اعظم اس پتے کو اٹھاتے، دریا میں دھلتے اور اسے سکھاتے اور اس کے بعد اسے کھا لیتے. حضرات پیڑوں کے، درخت کے ہری پتی کھاتے. 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 7 سال جنگل میں رہے. کھانا آپ کا یہی رہا، ہری سبزی، ہرے پتے. اور کام بدلے میں کیا کرتے؟ پوری رات شب بیداری کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نوافلیں پڑھتے، دن میں روزے رکھتے، مجاہدے کرتے. ہم اپنے کو دیکھیں، ناشتہ ہم پیٹ بھر کرتے ہیں، دوپہر میں پیٹ بھر کھاتے ہیں، اور رات میں بھی پیٹ بھر کھاتے ہیں. اور دیکھا جائے فجر ہمارے گئے، ظہر ہمارے گئے، ایک ہفتہ کی نمازیں چھوڑ کر صرف جمعہ پڑھ رہے، پیٹ بھر تینوں ٹائم کھا رہے، پھر بھی ہم جو ہے بدلے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہے. غوث اعظم سرکار ہری پتے کھا کر رات بھر شب بیداری کرتے، دن میں روزے رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، آپ رب کی عبادت کرتے. اور اس قدر آپ نے عبادتیں کی ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا مجھ سے قریب ہوا اور اس سے آواز آئی، اے عبد القادر اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر عبادت کو، نماز کو معاف کی جاتی ہے. آج کا انسان ہوتا خوش ہو جاتا، یہ ہماری محبوبیت، یہ ہماری مقبولیت کہ ہمارے لیے نمازیں معاف کی جا رہی. لیکن سنو، جواب میں غوث اعظم نے کہا نہ، عبد القادر پر نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اگر اس امت میں کسی پر نماز معاف ہوتی تو وہ امام حسین ہیں جن پر معاف ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے روضہ رسول سے دور کر دیا گیا اور کربل تک لایا گیا. ان کا راستہ گھیر لیا گیا، ایک میدان میں لا کر انہیں گھیرے میں لے لیا گیا، نرگے میں لے لیا گیا. مگر یہ کربلا میں آواز نہیں آئی، حسین تم گھیرے میں آ چکے ہو، نرگے میں آ چکے ہو، دشمنوں کے جو ہے بیچ کھل چکے ہو، اس لیے نمازیں تم پر معاف کی جاتی ہے. نہیں، یہ آواز نہیں آئی ہے. اور حضرات پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یزیدیوں کے طرف سے دوسرا حکم لاگو ہوا، فَحُلَّ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمَاءِ. امام حسین ان کے ساتھیوں پر پانی کو بند کر دو، ایسے حائل کر دو سپاہیوں کو درمیان دریا کے اور حسین کے ساتھیوں کے بیچ میں، وَلَا يَذُوقُوهُ مِنْهُ قَطْرَةً كَمَا سُنِيَ بِالتَّقِيِّ. ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں جانے نہ پائے. الزکی المظلومی امیر المومنین عثمان بن عفان، حسین پر پانی ایسا ہی بند کیجئے جیسے اس سے پہلے عثمان غنی پر بلوائیوں نے بند کیا تھا. حسین پر پانی کربلا میں بند کر دیا گیا، مگر یہ آواز کربلا میں نہیں آئی، اے حسین پانی تم پر بند ہے، دشمنوں کے نرگے میں ہو، اس لیے تم پر فجر معاف کی جاتی ہے، ظہر معاف کی جاتی ہے، عصر معاف کی جاتی ہے، عشاء معاف کی جاتی ہے. یہ آواز ہرگز نہیں آئی. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے. حضرات محترم امام حسین کے ساتھی شہید کر دیے گئے، آپ کے دوست شہید کر دیے گئے، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے. صبح سے لے کر امام حسین 71 لاشیں اٹھاتے رہے، پھر بھی آواز نہیں آئی. حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہو، اب اس لیے تم پر نمازیں معاف کی جاتی ہے. نہیں، ہرگز آواز نہیں آئی ہے. حضرات تنے تنہا پھر میرے آقا حسین آخر میں زیدیوں کے سامنے گئے، اور اس کے بعد پھر 71 زخم میرے آقا حسین کھانے کے بعد زمین پر تشریف لے آئے. زخموں میں چور ہے حسین، خون میں لت پت ہے حسین،
زمین پر تشریف فرما ہے حسین اٹھ نہیں پا رہے ہیں. ایسے حالات میں میرے حسین نے اپنے دشمن سے فرمایا یہ بتا دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا. وقت کون سا ہے؟ کہا نماز کا. کہا بتا میرے نانا کے امت کے علماء اس وقت کہاں ہوں گے؟ خطیب کہاں ہوں گے؟ کہا منبر پر ہوں گے. کہا نانا کی امت کہاں ہوگی؟ کہا اللہ کے گھر میں خطبہ سننے کے لیے انتظار میں ہوگے. تو حسین نے فرمایا پھر میرے قریب ہاتھ، میرے قریب سے ہاتھ، اس لیے سجدے میں جان دینا یہ میرے بابا علی کی سنت ہے. حضرات میرے حسین نے 71 زخم کھا کر، زخموں سے چور ہو کر، خون میں لت پت ہو کر اٹھ نہ سکے. بیٹھ کر کے آپ نے نیت باندھی، سجدہ کیا. سجدہ کر کے نبی کے غلاموں کو یہ جو ہے پیغام دیا، اے نبی کے غلاموں دیکھ لو حسین اس حال میں ہے. 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، 71 زخم کھا چکا ہے، زخموں سے چور ہے، خون میں لت پت ہے، پھر بھی اس حال میں حسین پر نماز معاف نہیں ہے تو تم پر بھی کسی حال میں نماز معاف نہیں ہو سکتی. بہت خوب، واہ واہ، بہت عمدہ، بہت